پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی۔ میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہنا بالکل صحیح کہا، میں ایک بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اس قسم کی پرفارمنس تھی ایسی ہے وہاں پہ۔ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے واقعی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ آپ اپنا انٹینا صحیح رخ پہ رکھیں۔ یہ دیکھنے اور سننے کے بعد انسان بس اتنا کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے میڈیا کی اور یہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کی کہ آج وہ کس طرح کی بیہودہ باتیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ یہ صاحب ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سے زیادہ نفسیاتی مریض ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے فتوے یہ ٹی وی پر جاری کر رہے ہیں۔ موصوف کا کہنا ہے کہ آپ کی نظر میں اصل میں فحاشی ہوتی ہے، ڈانس میں کوئی فحاشی نہیں ہے۔ تو پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں فحاشی ہوتی ہے، جسم کو ظاہر کرنے میں کوئی فحاشی نہیں ہے، پھر انسان کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ جو کپڑا ہے یہ انسان نے بنایا ہے، اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو انسان کی بنائی ہوئی چیز سے ڈھانپ دیتا ہے اور اس کا جسم کا 80% حصہ اس کپڑے سے ڈھانپ دیتا ہے جس جسم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ان کے بقول تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم چھپا رہے ہیں ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز سے، یعنی کپڑے سے، اور صرف ہمارے ہاتھ، چہرہ، پاؤں نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کا 20% بھی نہیں بنتا۔ تو ان کی اس لاجک کے مطابق تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حسین چیز جو ہم چھپا دیتے ہیں اس کو ظاہر کر دینا چاہیے اور ہمیں بغیر کپڑوں کے پھرنا چاہیے۔ تو اس نے جو ساڑی نما سوٹ پہنا ہے تو اس کی پہننے کی کیا لاجک ہے؟ تو اگر جب نظر میں فحاشی نہیں ہے تو جسم کو دکھانے میں پھر کیا حرج ہے بقول اس کے؟ تو جب ڈانس میں فحاشی نہیں ہے تو کیا اس طرح کے لبرلز اپنے گھر کی عورتیں نچوا کر دوسروں کو معاذ اللہ رب دیکھنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں؟ جب ڈانس فحاشی نہیں ہے تو یہ اپنی گھر کی عورتیں کیوں نہیں نچواتے؟ ایسے اسٹیج ڈراموں پر دوسروں کی عورتیں جا کر کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر آگے کہتا ہے کہ میں گناہ گار شخص ہوں۔ بھائی جب آپ کی نظر صاف ہے اور آپ کی نظر میں فحاشی نہیں ہے، آپ کو ڈانس دیکھتے وقت رونا آتا تھا، آنسو نکلتے تھے، تو پھر آپ سے گناہ کیسے ہو گئے؟ پھر آگے کہتا ہے کہ نرگس کے ڈانس ہم جب دیکھا کرتے تھے تو ہماری آنکھ میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کی حرکتیں کرتے وقت یا اس طرح کے مناظر دیکھتے وقت آنکھ میں آنسو صرف ایک صورت میں آ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کو ایسے مناظر دیکھتے ہوئے پکڑ لے اور پھر جو وہ اس کا حال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے اس طرح کے گندے اور غلیظ مناظر دیکھنے سے آنکھ میں آنسو آتے ہوں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ساتھ جو بیٹھی خاتون ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں اور دنیا میں انہوں نے یہاں کہاں ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ جہاں اس طرح کے غلیظ مناظر جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ والی جگہیں ہیں بقول ان کے، جہاں اتنے گندے اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں، جہاں ناچ گانا ہے، جہاں پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، جہاں لوگ اپنی لذت کے لیے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے کہاں ایسے لوگ دیکھ لیے ہیں جو بیٹھ کر روتے ہوں۔ اور آگے تو اس نے حد کر دی، کہتا ہے ہر حسین چیز میں رب کو دیکھنا چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ کس طرح گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس طرح ایسے دعوت دے رہا ہے کہ اس طرح کے گندے مناظر دیکھو، تم اپنی سوچ، اپنی نظر اس گندگی کی طرف نہ لے جاؤ بلکہ معاذ اللہ خدا کا تصور کرو۔ کتنی غلیظ سوچ اور کتنی گھٹیا یہ سوچ ہے، ہماری نوجوانوں کے ذہنوں میں کس طرح کی باتیں پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور ادھر اس کے مقابلے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے گندے مناظر اور اس طرح کے ڈانس جو ہے کوئی فحاشی نہیں ہے بلکہ ہر حسین چیز میں معاذ اللہ خدا کو دیکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی نسل کو دین سے دور کرتے ہیں، علماء کرام سے دور کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں، جب ہم ان کو مسجد سے دور کرتے ہیں اور اپنی طور طریقے اور مذہبی روایات سے دور کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اب کہنے کو یہ نام نہاد ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اس کی ذہنیت کس طرح کی ہے اور یہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کس طرح کے پیغامات دے رہا۔ اب آئیے میں قرآن مجید کی آپ کو وہ آیت سناتا ہوں جہاں پر واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، جس کا ترجمہ ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔
قل للمؤمنین کے تحت تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ موصوف کیا کہتا ہے کہ ہر چیز میں، ہر حسین چیز میں خدا کو دیکھنا چاہیے معاذ اللہ. اور کتنا کھلے عام گناہ کی دعوت دے رہا ہے. اب نظر کی حفاظت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی جگہ نہ دیکھے، یعنی پردے کی جگہ نہ دیکھے، اور نہ عورت دوسرے عورت کے سطر کی جگہ دیکھے، نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے، نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوسری نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز اور دوسری نظر جائز نہیں. کس طرح نظر کی حفاظت میں قرآن میں اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے کہ ڈانس فحاشی ہی نہیں، اور بلکہ ہر حسین چیز میں معاذ اللہ خدا کو دیکھنا چاہیے. تو قرآن اور حدیث کا حکم کیا ہے کہ واضح طور پر نظر کو جھکانے کا، نظر کی حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ نہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کی چیزیں دیکھو اور تصور کر لو رب کا معاذ اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزاد ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے اور آہستہ آہستہ تمہاری نظر حرام پر پڑنا شروع ہو جائے گی. ناظرین کرام، اسی طرح سورہ نور کی اسی سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ فرمایا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں. تو یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت نہ دکھائیں. اور یہاں پر کہا گیا کہ ڈانس فحاشی ہی نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، جو چیز چھپانے کی ہے اس کو چھپا کر رکھو، گھر میں رہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہاں کہتا ہے ڈانس تو فحاشی نہیں ہے، ہماری فحاشی ہماری نظر میں ہے. کتنا تضاد ہے ان کے اس نظریے کا اسلام کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، کہ قرآن و حدیث ہمیں کس طرح کا حکم دے رہا ہے اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ہمارے نوجوانوں کا ذہن کس طرح خراب کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو علماء کے ساتھ مربوط کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مربوط کریں تاکہ آپ کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آئے. ورنہ اس طرح کے لوگ آپ کو حرام مناظر کی دعوت دے کر اور ساتھ یہ کہتے ہیں پھر ان چیزوں میں خدا کو ڈھونڈو. بھائی اگر ان چیزوں میں خدا کو ڈھونڈنا ہے تو پھر قرآن، حدیث، مسجد، علماء، ان سے کیا ملتا ہے؟ اگر ہمیں اسٹیج کی ڈانسروں کو دیکھ کر یا اس طرح کے گندے غلیظ مناظر یا اس طرح کی غلیظ جگہوں پر جا کر خدا کو دیکھنا ہے یا ڈھونڈنا ہے معاذ اللہ، تو پھر مسجد میں کون ملے گا؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تھا، پھر وہ مقصد کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے کیا ہمیں حکم دیا؟ کیا معاذ اللہ ہماری ان تعلیمات میں کہیں اس طرح کا حکم ملتا ہے جس طرح کی اس نے جو ہے وہ بکواس کی ہے؟ یقیناً نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایسوں کی صحبت سے بچائے. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں، علماء کے قریب کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے قریب کریں. ورنہ اگر آج ہم نے یہ اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، دینی حوالے سے ان کی تربیت نہ کی، تو یہ کل کو آپ کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے گی اولاد، اور اس معاشرے کے لیے بھی بنے گی، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام کی دشمن یہ نسل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. جزاک اللہ.